the so-called neutral empire. So that's why it's now or never for Imran Khan. Yes, absolutely. جی اچھا اب ہم بڑھتے ہیں جی. میں علیم خان صاحب کا میں چاہتا ہوں ہم ویڈیو کلپ دیکھیں اور ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ابھی آپ بات کر رہے تھے الیکشنز کی, فوری الیکشن کی, تو پہلی تو مجھے آپ یہ اس میں ایک چیز کی وضاحت کر دیں کہ کیا بیسز ہے. دیکھیے جو بھی لوگ پاکستان کی سیاست کو, کنسٹیٹوئنسی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ ڈسپائٹ دیز ریلیز اور سوشل میڈیا پہ جو ببل کے اندر جو اتنی سپورٹ خان صاحب کی اس وقت لوگوں کو کچھ دکھائی دے رہی ہے, کچھ ڈاکٹر بھی کی جا رہی ہے, تو کیا ایویڈنس یا کیا بیسز ہے کہ وہ الیکشنز میں میجورٹی لے کر آئیں گے؟ There is no evidence. There is no evidence. In fact, evidence اس کے برعکس ہے. All the polls show that Noon League will win the election. مگر اب آرمی کے اندر بھی جو ان کے جو سپورٹرز ہیں, اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم عمران خان کو لا نہیں سکتے ایز پرائم منسٹر, تو پھر ہم بھی میک شیور کہ ہی ریمینز اے پلیئر, اور وہ پلیئر اسی صورت میں ہے تاکہ نواز شریف اور پی ایم ایل این اور پی 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 مل کے 2/3 نہ کٹھی کر لیں, تو عمران خان کو بھی 50-70 سیٹیں دلوانی ہیں, ان کو بھی پلیئر ایز اے پلیئر رکھنا ہے ان آرڈر ٹو میک شیور کہ جو اگلی حکومت اگر یہ پی ڈی ایم والے بناتے ہیں تو یہ پھر اس وقت اتنی انڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے, پھر ہمیں آنکھیں دکھانی شروع کر دیں. تو یہ ایک انسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ کیپ پارلیمنٹ ویک اینڈ کیپ them under your thumb all the time. تو میں سمجھتا ہوں کہ مگر جو میرا جو مین ایشو ہے, میں تو یہ پوچھتا ہوں ان لوگوں کو, کل بھی میں نے ایک خاتون سے یہی پوچھا ایک پروگرام میں, ان کا جواب نہیں تھا. میں نے کہا آپ کہتے ہیں الیکشن از دی اونلی آنسر, الیکشن از دی اونلی آنسر. میں نے کہا اچھا تو یہ بتائیں کہ خان صاحب تو جب نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے, تو اگر خان صاحب الیکشن ہار جاتے ہیں تو وہ تو الیکشن نہیں مانیں گے, تو وہ تو پھر لڑنے شروع کر دیں گے. تو یہ الیکشن از ناٹ دی آنسر. ان فیکٹ خان صاحب اگر ہارتے ہیں تو ایک اور بڑی کرائسس کریٹ کر دیں, پھر تو لڑائی جھگڑے مار کٹائی پہ آ جائیں گے. تو الیکشن از ناٹ دی آنسر. اور اس وقت جو سچویشن یہ ہے کہ اکانومی اینڈ فارن ریلیشنز گر چکے ہیں. آپ اس وقت یو آر ان دا موسٹ ڈیفیکلٹ سچویشن ان دا لاسٹ 75 ایئرس, کیونکہ آپ نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں, جو کہ عیاشیاں ہوتی رہی ہیں یہاں, اور خصوصاً پچھلے 4 سال میں بھی جو آپ نے ڈبلنگ کر دی ہے لونز کی اور ڈیٹ کی, جس طریقے سے آپ نے مس مینج کیا سارا کچھ, تو اس کو تو سنبھالنے کے لیے ابھی سے شروع کرنا پڑے گا کام. اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی ہمت ہے یہ پی ڈی ایم والوں کی, انہوں نے یہ فیصلہ کیا. ہم جیسے لوگ تو کہتے تھے کوئی ضرورت نہیں گورنمنٹ لینے کی, ابھی الیکشن کرائیں اور ابھی الیکشن کر کے 5 سال کے لیے آئیں, اور پھر جو مشکل چیزیں کرنی ہیں پھر کیجیے گا, ابھی مت آئیں. مگر ان کو یہی ڈر تھا کہ یہ اگر خان صاحب رہ گئے نومبر تک تو انہوں نے پھر اور کوئی ریگنگ کا انتظام کر لینا ہے, تو پھر اگلے الیکشن بھی فری نہیں ہونے, اور پتہ نہیں اور کیا کیا یہ کر دیں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی ہم کود جائیں اور اس کو روکیں, نہیں تو یہ آگے ایک پوری فاشسٹ اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں ود دی ہیلپ آف ہز سپورٹرز ان دی آرم فورسز. تو اس لیے انہوں نے یہ کیا. اب ناؤ دے ہیو ٹو ڈیلیور. اور مگر یہ ہے کہ اس وقت an election would be a disaster for the nation of Pakistan, for the establishment of Pakistan, for the economy of Pakistan, for the foreign relations of Pakistan. We are in no position to allow any anarchy or any uncertainty or any instability to prevail at this time. دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کیا مذاق بنایا ہوا ہے, پیسے لینے آتے ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کون آئے گا اور کون دے گا, ہماری قرضے واپس کون کرے گا, and so on. تو اس وقت we need stability, we need unity, and we need to let this government continue until next year when the elections are going to be held, and try and put this economy and polity into some stable sort of situation. پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا, خان صاحب کو موقع مل جائے گا کہ آئیں الیکشن لڑ کے دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. جی تو کل انہوں نے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان دونوں جو ہیں وہ مالی فوائد حاصل کرنا چاہتے تھے, اس لیے میں نے سائڈ لائن کر دیا اور میں ان کو کرپشن کی اجازت نہیں دے سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ 300 کنال لیے ہیں علیم خان نے, اور علیم خان نے اب جواب دیا کہ جی 300 نہیں بلکہ 3000 ایکڑ خریدے ہیں, ایکڑ کنال بھی نہیں, ہاں ایکڑ خریدے ہیں. اب یہ جواب ان کا ہونے ذرا جی پلے کیجئے. دوسری بات یہ کہ یہ جو زمین جس کی وہ بات کر رہے ہیں, یہ زمین اب روڈا کے انڈر آ گئی ہے, جو کہ عمران خان صاحب نے بنوائی ہے روڈا. اور یہ روڈا وہ ہے جس نے لوگوں سے زمین ایکوائر کی ہے سرکاری ریٹ پہ, جو کہ چند لاکھ روپے کے اگینسٹ
خریدی گئی ہیں اور بعد میں اپنے من پسند جو ڈیولپرز ہیں ان کو یہ بانٹی گئی ہے. وہ جو من پسند ڈیولپرز ہیں ان میں کون کون شامل ہیں, ان میں کن کن لوگوں نے مفاد لیا ہے اور ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے, اب اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے. کیا اس میں وہ ڈیولپر بھی شامل ہیں جن کے پاس میڈم فرا جو ہیں وہ دبئی میں جا کے مقیم تھیں, جن کے جہاز کے اوپر وہ پھرتی رہی ہیں اور جس کے قریبی روابط کی وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کا تعلق بنا. سرکاری ریٹ پہ خریدی گئی پرائیویٹ زمین اور اس کے بعد اس کو پرائیویٹ ڈیولپرز کو دے دی گئی. وہ پرائیویٹ ڈیولپرز میں کون کون شامل ہیں؟ کیا جو آپ نے ایل ڈی اے کا وائس چیئرمین لگایا تھا اس کے رشتہ داروں کو جو کہ ایک الگ سے ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہیں, کیا ان کو بھی ان میں 10 میں شامل کیا گیا ہے؟ اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور پروجیکٹ جس میں آپ کا ایک بزنس ڈسٹرکٹ بھی ہے, کیا اس کی خرید و فروخت میں بھی علیم خان شامل ہے تو اس کا نام بھی بتایا جائے. اور اگر علیم خان شامل نہیں ہے تو کون کون شامل ہے؟ آپ نے جو پروجیکٹ بنائے جو بڑی عوام کی فلاح کے لیے تھے, جس میں سے سرکاری ریٹ پہ اونے پونے لوگوں سے زمین ایکوائر کی گئی, وہ زمین کیوں ایکوائر کی گئی؟ ان لوگوں سے مارکیٹ ریٹ پہ کیوں نہیں خریدی گئی؟ اور وہ مارکیٹ ریٹ پہ خرید کے آپ نے اس کے اوپر شاپنگ مالز بنائے, آپ نے اس کے اوپر پلازے بنائے, آپ نے اس کے اوپر گولف کورسز بنائے. اگر خان صاحب آپ وہ زمین کے اوپر پلازا بنا سکتے ہیں تو وہ اس کی زمین کا سٹیٹس گرین ہے, لیکن آپ کا پلازا بن سکتا ہے انڈر روڈا, آپ کا شاپنگ مال بن سکتا ہے, آپ کے گولف کورسز بن سکتے ہیں, آپ کے گھر بن سکتے ہیں, علیم خان کی سوسائٹی نہیں بن سکتی. جی آپ کے گھر صرف یہی نہیں بلکہ آج انہوں نے چیلنج بھی دیا کہ عمران خان آئیں میرے اور جہانگیر ترین کے ساتھ کسی ٹی وی چینل پر بیٹھ کے میرے ساتھ بحث کر لیں. ہاں وہ لیکن یہ خیر وہ تو انہیں پتا ہے وہ ہونا نہیں ہے, لیکن سب سے اہم بات تو یہ ہے جناب کہ راوی کا جو یہ راوی اربن ڈیولپمنٹ کا یہ جو نیا شہر بسانے کا منصوبہ تھا جس کی کہ خود ایڈورٹائزمنٹ کر رہے تھے خان صاحب جسٹ لائک ریئل اسٹیٹ ٹائکون, اب اس کی یہ پول کھلنا شروع ہو گیا کہ فرا کا اس میں کیا, فرا صاحبہ کا کیا اس میں رول تھا, ایل ڈی اے میں کس طرح انہوں نے اپنے بندے لگوائے ہوئے تھے, اور کس طرح سے یہ سو کالڈ بزنس ڈسٹرکٹ اور یہ نیا شہر ایک بہت بڑا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. ہائٹی صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے, اور کیا یہ آہستہ آہستہ انریول ہو رہا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیے میں تو بڑا حیران ہو گیا کہ خان صاحب کو کس نے یہ ایڈوائس دی تھی کہ وہ فرا کے وکیل بن جائیں. فرا کا کیس بڑا کمزور ہے اور اب خان صاحب ان کے وکیل بنے ہوئے ہیں. ایک پرائم منسٹر آف پاکستان, ایک کروکڈ لیڈی, ایک کرپٹ لیڈی کا وکیل بن گئے. انہیں احساس نہیں اس بات کا کہ فرا کو تو وہ نہیں بچا سکتے, مگر جب فرا کو ڈیفینڈ کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں